اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں حج کی یہ فضیلت آئی ہے وہ اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس شخص نے اس گھر کعبے کا حج کیا، کعبے کا قصد کیا، اور کوئی بیہودہ کام نہیں کیا اور کوئی نافرمانی کے کام نہیں کیا، تو یہ دو شرط ہے، وہ ایسے واپس ہوگا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس حاجی کی معافی ہوتی ہے جو بیہودگی سے اپنے آپ کو بچایا۔ رفث کہتے ہیں الجماع و مقدمات، اس کو کہتے ہیں رفث، اردو میں کہہ دیتے ہیں بیہودگی سے پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ملاپ کا معاملہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب حج کے دوران ممنوع ہیں۔ بوس و کنار، لپٹنا، چمٹنا، شہوت کے جو ہے دل میں خیالات آنا، اس طرح کی چیزوں سے حج میں بچنا ضروری ہے مغفرت کے لیے۔ یہ نہیں کہ آدمی گیا اور وہاں ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور ہر طرح کی عورتیں ہیں، اور نگاہوں سے بچ نہیں سکتا، لیکن شہوت کا خیال لانے سے بچنا ہے، اور شہوت کی بات سوچنے سے بچنا ہے، اور شہوت کا کوئی عمل انجام دینے سے بچنا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گویا ایک امتحان ہے حج پورا کا پورا، اس میں بھیڑ بھاڑ میں، طواف کے اندر چاہے بھیڑ بھاڑ ہو، چاہے سعی کے اندر بھیڑ بھاڑ ہو، چاہے مینا میں کنکریوں کے وقت بھیڑ بھاڑ ہو، چاہے اور جگہوں پر ازدحام ہو اور بھیڑ بھاڑ ہو، اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے۔ تو جو چیزیں خواہشات، نفسانی خواہشات پہ آمادہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں اور نفسانی خواہشات میں مبتلا کرتی ہیں، ان سے جو اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ حج سے ایسے واپس ہوگا کہ سارے گناہ اس کے معاف ہیں۔ لیکن جو وہاں جا کے بھی نافرمانیاں کرتا رہا، واپس آیا تو بھی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ اس وہم و گمان اور خواب و خیال میں نہ رہے کہ وہ بھی اس کا صحیفہ اعمال بھی صاف ہو چکا ہے۔ اور جب وہ یہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے انعام یہ دے گا کہ لوٹ کے آئے گا تو بدل جائے گا۔ جس حاجی کی بخشش ہو جائے گی جب وہ حج سے لوٹ کے آئے گا تو بدل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب انہوں نے حج میں اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھا، اور چند دنوں کا، ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، کئی دنوں کا معاملہ ہوتا ہے، کئی دن اس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھا، اطاعت پہ اپنے آپ کو لگایا، چاہے اس کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ کنکری پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے پھینک رہا ہوں۔ اس کھلے میدان میں سونے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سویا ہے، آپ نے فرمایا ہے آپ کے صحابہ سوئے ہیں، اس لیے میں بھی مزدلفہ کے کھلے میدان میں سو رہا ہوں۔ عرفات کے اس میدان میں آنے سے، ٹھہرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے ٹھہرے ہیں، یہاں اللہ سے مانگا ہے، یہاں اللہ دیتا ہے۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ جو شخص حج کرتا ہے، حج سے لوٹ کے آتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اللہ کا اس پہ انعام ہوتا ہے اور وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ لیکن جو شرک کے ساتھ گیا تھا، شرک کے ساتھ واپس آیا، مکہ پہنچ کے بھی اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ داتا صاحب کے دربار چلے جانا اور کہہ دینا کہ میرے گناہوں کی معافی ہو جائے، یا داتا صاحب جو ہے میری زندگی بدل دیں۔ جو وہاں پہنچ کر کے بھی اللہ کے بجائے داتا صاحب اور ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، وہ دوسروں کو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے زندہ مردہ کی تلاش میں رہتے ہیں، یا جمادات اور پتھروں اور حیوانات اور جانوروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کسی اور کی تلاش میں جو لوگ رہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انہیں پہلے ایمان اور توحید درست کرنا ضروری ہے۔ ایمان اور توحید درست کیے بغیر مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اعلان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے کم جو بھی گناہ ہے سب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک اللہ سے بغاوت ہے، شرک اللہ سے دشمنی ہے، شرک اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کرنا ہے۔ بادشاہ کے مقابلے میں کوئی شخص دوسرے بادشاہ کو بادشاہ بنانے کی سوچے یا اعلان کرے یا کہے، کوئی بادشاہ معاف کرے گا؟ اور اگر کوئی بادشاہ معاف کرے گا تو اس کی بادشاہی زیادہ دنوں تک رہنے والی نہیں ہے، لوگ دوسرے کو بادشاہ بنا لیں گے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا سوچیں؟ تعریف کے وہ طریقے جو اللہ کے لیے ہیں دوسروں کے لیے اپنائے جائیں، ذکر کے وہ طریقے جو اللہ کے لیے ہیں اس طرح دوسروں کو یاد کیا جائے، یہ اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر،
بندہ کوئی متکبر ہو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، ذلیل کر کے ڈالے گا، سر کے بل چلا کے جہنم میں ڈالے گا، لیکن اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ متکبر ہو، کیونکہ اللہ سے زیادہ کون ہے جو بڑائی والا ہے؟ ساری بڑائیوں کا وہی تو حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بڑائی کے اعلان کرنے کا حق ہے، اپنی بڑائی کے ظاہر کرنے کا حق ہے، اللہ کے شایان شان ہے، تو اللہ کا نام ہے المتکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کسی اور کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا رسول بنانے والی پہلی ہی آیت میں، اقرا سے اللہ نے نبی بنایا، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر سے اللہ نے آپ کو رسول بنایا، یا ایھا المدثر سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، اے کملی اوڑھ لپیٹ کے لیٹ جانے والے، اٹھیے، اب آپ کے سونے کا دن نہیں رہا، اٹھیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اگر وہ شرک پہ پڑے رہتے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ رب کی بڑائی جس کے ساری بڑائیوں کو ہیچ ہو جانا چاہیے، کمتر ہو جانا چاہیے، رب کی بڑائی سب سے زیادہ ہو۔ ہماری اذان شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ لوگوں نے دوسروں کو اس سے بڑا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی قسم کھاؤ، کھا لیں گے جھوٹی قسم، اور فلاں کی جھوٹی قسم کھاؤ، نہیں وہ تو تباہ کر دیں گے۔ دوسروں کی قسم کھانے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی قسم کھانے سے نہیں ڈرتے، مسجد میں جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، اور جا کے مزار پہ، درگاہ پہ، کالی مائی کے استھان پہ، فلاں پہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جن کو اللہ کی قدر نہیں معلوم، اللہ کی قدر نہیں معلوم، اللہ کی بڑائی نہیں معلوم، اللہ کی عظمت نہیں معلوم۔ اللہ کی عظمت یہ ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر میرے بھائیوں دین، بنیاد اگر صحیح نہیں، ریت پہ بنیاد کھڑی کر دو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہمارے دین کی بنیاد بہت مضبوط بنیاد پر ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید، وہ ہے لا الہ